واشنگٹن میں مطلب شام کے 6:32 کا وقت ہے، اور اسرائیل میں ٹی وی چینلز پر باقاعدہ تہذیب کے خاتمے کا ایک کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے۔ جی بالکل، الٹی گنتی چل رہی تھی۔ اور امریکی صدر کی طرف سے جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا اس کے ختم ہونے میں بمشکل 1 گھنٹہ اور 28 منٹ باقی تھے۔ دوسری طرف ایران میں رات کے 2 بج رہے ہیں، عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے، مطلب پوری دنیا سانس روک کے اس عالمی تصادم کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک انتہائی کشیدہ صورتحال تھی، سب کو لگ رہا تھا کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے۔ بالکل، اور پھر اچانک ٹروتھ سوشل پر ایک میسج پوسٹ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ وہیں کا وہیں رک جاتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ جو اس تباہی کو باقاعدہ ایک ایمرجنسی بریک لگا دیتی ہے۔ ہاں، وہ ایک پوسٹ جس نے دنیا کا منظرنامہ ہی بدل دیا۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آخر اس آخری گھنٹے میں پردے کے پیچھے کیا کھچڑی پک رہی تھی، یہ جنگ بندی اچانک کیسے ہو گئی، امریکی دفاعی اداروں خاص طور پر پینٹاگون کے اندر کیسا طوفان برپا تھا، اور اس سب میں سفارتکاری میں کیا حیران کن کردار ادا کیا۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، ایک چیز یہاں شروع میں ہی واضح کر دینا بہت ضروری ہے۔ بالکل، ہماری غیر جانبداری کا اعلان۔ جی، آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں، جن میں سیاسی نوعیت کی معلومات بھی موجود ہیں، ہم انہیں مکمل غیر جانبداری کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد قطعاً کسی فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف ان معلومات اور دلائل کا تجزیہ کرنا ہے جو دیے گئے ذرائع میں موجود ہیں، تاکہ ہم اس صورتحال کو غیر جانبدارانہ طور پر سمجھ سکیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اگر اس پوری صورتحال کو دیکھا جائے تو مجھے یہ شطرنج کے ایک ایسے کھیل کی طرح لگتی ہے جہاں ایک کھلاڑی بظاہر پوری دنیا کے سامنے اپنی جیت کا اعلان کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو وہ اپنے مہرے بالکل اپنے مخالف کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ آپ نے بہت زبردست تشبیہ دی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، بین الاقوامی سیاست میں کون جیتا اور کون ہارا، اس کا فیصلہ کبھی بھی جنگی دعووں سے نہیں ہوتا۔ تو پھر کس چیز سے ہوتا ہے؟ اس کا اصل فیصلہ ہمیشہ سیز فائر یعنی جنگ بندی کی شرائط کو پڑھ کر کیا جاتا ہے۔ اچھا، شرائط پر؟ جی، اگر آپ جنگ کے آغاز سے لے کر سیز فائر کے اعلان تک مقاصد میں تبدیلی کو دیکھیں نا، تو آپ کو اصل کہانی سمجھ آ جائے گی۔ مقاصد میں تبدیلی سے آپ کا مطلب وہ ابتدائی اعلان ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں اور یورینیم افزودگی کی صلاحیت سے محروم کرنا اس جنگ کا اصل مقصد ہے۔ بالکل وہی۔ آپ خود دیکھیں، جب سیز فائر کا اعلان ہوا تو کیا ان مقاصد کا کہیں کوئی نام و نشان تھا؟ نہیں، بالکل نہیں تھا۔ پوری کی پوری بحث اچانک صرف ابنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کے گرد گھومنا شروع ہو گئی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت ابنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ٹریفک نارمل چل رہی تھی۔ بالکل، لیکن اب امریکی صدر کے ٹروتھ سوشل پیغام کے مطابق اگلے 2 ہفتوں کے لیے اس سمندری راستے سے گزرنے کے لیے ایرانی فوج کی شرائط، ان کی حدود اور ہم آہنگی کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا ہے۔ 1 منٹ مجھے یہاں آپ کو تھوڑا روکنے دیں، یہ سن کر مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ایک سپر پاور یہ تسلیم کر لے کہ ایک اہم ترین عالمی تجارتی راستے پر کسی دوسرے ملک کی فوج کا کنٹرول اور شرائطیں لاگو ہوں گی، تو کیا اس کا سیدھا سا مطلب یہ نہیں کہ جنگ بندی دراصل ایران کی شرائط پر ہوئی ہے؟ یہ ایک بہت منطقی نتیجہ ہے۔ مطلب یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی مالک مکان اپنے ہی گھر میں داخل ہونے کے لیے کرایہ دار سے اجازت مانگ رہا ہو۔ آپ کی تشبیہات واقعی دلچسپ ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، ایران کے 10 نکاتی مطالبات کو امریکی صدر کا اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ شرائط کس کی مانی گئی ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے، لیکن یہ شرائط ماننے کا جو موڑ آیا، یہ کتنی ڈرامائی صورتحال کے بعد سامنے آیا۔ بہت زیادہ ڈرامائی۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، یہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات تھی۔ الٹیمیٹم ختم ہونے میں صرف 1 گھنٹہ اور 28 منٹ باقی تھے۔ جی، واشنگٹن میں شام کے 6:32 ہو رہے تھے۔ اور پھر عین اس وقت وہ ٹروتھ سوشل پر پیغام آتا ہے، اور اس میں پاکستان کا ذکر آتا ہے۔ بالکل، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سفارتی کوششوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی 2 ہفتے کے سیز فائر کا اعلان ہوتا ہے، جس میں ایران پر بمباری روکی گئی اور جوابی کارروائی نہ کرنے کی شرط رکھی گئی۔ اور 10 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات کا اعلان بھی شامل تھا اس میں، جس کی بعد میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی نے تصدیق بھی کی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اتنی جلدی، مطلب آخری 1.5 گھنٹے میں، کوئی اتنا بڑا سفارتی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ ٹائمنگ اور اچانک فیصلہ بتاتا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ بہت بڑا ہو رہا تھا جس نے اس انتہائی کشیدہ صورتحال کو ایک دم بریک لگا دی۔ یہ کوئی آخری لمحے کی فون کال نہیں تھی۔ اچھا، جی، یہ بیک چینل رابطے ہوتے ہیں جو کئی گھنٹوں یا دنوں سے چل رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے ایران کے ساتھ بارڈر بھی ہے اور دوسری طرف اس کے امریکی فوجی اور سفارتی اداروں کے ساتھ بھی گہرے رابطے ہیں۔ تو وہ ایک پل کا کام کر رہے تھے۔ بالکل، ایک بہت اہم پل کا۔ لیکن سفارتکاری تو چلیں ایک طرف، وہ کون سی اندرونی مجبوری تھی جس نے امریکی صدر کو آخری لمحات میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا؟ یہ اس پورے جائزے کا سب سے سنسنی خیز حصہ ہے۔ جی، میں ٹکر کارلسن کے پوڈ کاسٹ کے تہلکہ خیز انکشافات کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل، وہاں سے جو تفصیلات سامنے آئیں وہ واقعی چونکا دینے والی تھیں۔ ان ذرائع کے مطابق جو سابق امریکی فوجی عہدیدار ہے بتایا کہ صدر اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کی جانب سے باقاعدہ جبری برطرفیاں کی جا رہی تھیں۔ جی، پینٹاگون کے اندر ایک شدید کھینچا تانی چل رہی تھی۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا اس سورس میں کہ سیاہ فام فوجیوں کی ترقیاں روکی جا رہی تھیں۔ بالکل درست، اور ان سب انتظامی اور متنازع فیصلوں کی وجہ سے امریکی فوج میں بغاوت کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ بغاوت کا خطرہ پینٹاگون میں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن بات صرف برطرفیوں تک محدود نہیں تھی۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ سویلین اہداف کا تھا۔ سویلین اہداف مطلب عام شہریوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکی صدر نے پینٹاگون سے ایران میں 200 سویلین اہداف کی نشاندہی کا مطالبہ کیا تھا۔ 200 اہداف، اور وہ بھی عام شہریوں کے؟ بالکل، اور پینٹاگون نے نشاندہی تو کر دی لیکن ساتھ ہی ایک واضح وارننگ دے دی۔ کیا وارننگ تھی؟ کو نشانہ بنانا باقاعدہ جنگی جرائم یعنی وار کرائمز میں آتا ہے۔ اوہ، تو انہوں نے سیدھا جنگی جرائم کا الرٹ دے دیا؟ جی، اور انہوں نے صدر کو بتایا کہ اس حکم کی صورت میں صدر خود جنگی مجرم قرار پائیں گے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی تیز رفتار گاڑی کو کھائی میں گرانے کا حکم دیں، لیکن گاڑی کا اپنا سسٹم اور سٹیئرنگ وہیل لاک ہو جائے اور کہے کہ میں اس تباہی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ بہت عمدہ تشبیہ دی آپ نے۔ مطلب ملٹری لیڈرشپ کا اپنے ہی کمانڈر ان چیف کے احکامات پر یوں سوالیہ نشان لگانا ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہے۔ بالکل، لیکن یہ اداروں کا اندرونی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ سسٹم جنگ کے شعلوں کو بھڑکنے سے کیسے روک سکتا ہے، حتیٰ کہ جب دباؤ سب سے اوپر سے آ رہا ہو۔ تو فوج نے تو قانون کا راستہ لے لیا، لیکن فوج کے علاوہ سیاسی محاذ پر کیا طوفان برپا تھا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے وہاں بھی کچھ کم ہنگامہ نہیں تھا۔ سیاسی محاذ پر تو باقاعدہ ایک زلزلہ آیا ہوا تھا۔ ڈیموکریٹس نے امریکی صدر کے خلاف 25ویں ترمیم کے استعمال کا مطالبہ شروع کر دیا تھا۔ 25ویں ترمیم؟ ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے واضح کریں گی کہ یہ کیا ہے؟ 25ویں ترمیم یعنی 25th امینڈمنٹ امریکی آئین کی وہ شق ہے جس کے تحت اگر صدر نااہل ہو جائے یا کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہے تو نائب صدر اختیارات سنبھال لیتا ہے۔ تو کیا ڈیموکریٹس یہ کہہ رہے تھے کہ صدر ذہنی طور پر نااہل ہو چکے ہیں؟ جی، ان کا استدلال تھا کہ کانگریس کی اجازت کے بغیر جنگ شروع کرنا، سویلین اہداف کو نشانہ بنانے کی ضد کرنا اور جو گالیوں بھرے پیغامات صدر دے رہے تھے وہ سب اس ترمیم کے استعمال کا جواز بنتے ہیں۔ لیکن ڈیموکریٹس تو حزب اختلاف ہیں، ان کا تو کام ہی تنقید کرنا ہے۔ اصل کہانی تو اپنوں کی بغاوت کی ہے۔ اچھا؟ صدر کی اپنی ریپبلکن پارٹی اور ان کے سب سے قریبی اتحادی بھی ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ مارجری ٹیلر گرین، آسٹن اسکاٹ، نیتھینیل موران جیسے رہنماؤں نے اس پورے عمل کو پاگل پن قرار دے دیا۔ مارجری ٹیلر گرین، وہ تو ان کی بہت کٹر حمایتی سمجھی جاتی ہیں۔ بالکل، اور صرف سیاستدان ہی نہیں، میڈیا کی بڑی شخصیات جیسے ایلیکس جونز، جو روگن اور کینڈس اوونز نے بھی اس کی شدید مخالفت کی۔ یہ تو ایک مکمل سیاسی تنہائی کا منظر لگ رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس کو باقاعدہ قرارداد موو کی گئی کہ وہ مداخلت کریں۔ واہ، اچھا، یہ تو امریکہ کے اندر کی حالت تھی۔ دوسری طرف ایران کا منظرنامہ کیسا تھا؟ وہاں کا منظر بالکل مختلف لیکن اتنا ہی پر اثر تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہاں لاکھوں عوام نے اپنے بجلی گھروں اور گرڈ سٹیشنز کے گرد
इंसानी जंजीरें बना ली थी। जी, ताकि उन्हें बमबारी से बचाया जा सके। ये एक बहुत बड़ी अवामी मुज़ाहमत थी। मतलब वो अपने जिस्मों को ढाल बना रहे थे। बिल्कुल। तो एक तरफ ये अवामी दबाव और दूसरी तरफ जब आपके करीबी साथी और इत्तेहादी भी आपके फैसलों को पागलपन करार देने लगें, तो क्या यही वो असल प्रेशर कुकर नहीं था जिसने सीज फायर की राह हमवार की? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये एक ऐसा प्रेशर कुकर था जो किसी भी वक्त फट सकता था और इसीलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस मुआहदे में एक तीसरा बड़ा फरीक भी तो था, यानी इजराइल। वो कहाँ खड़ा था इस सब में? इजराइल का इज़्तिराब भी उरूज पर था। फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू इस अमरीकी और ईरानी डील के सख्त खिलाफ थे। क्यों? उन्हें क्या मसला था सीज फायर से? उन्हें खास तौर पर पाकिस्तान की जो सालसी थी उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान इस सतह पर कोई सिफारती कामयाबी हासिल करे। अच्छा, तो फिर इस मसले को कैसे सुलझाया गया? यहाँ मिस्र के सदर अल-सीसी ने बैक चैनल राब्तों से बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन इजराइल तो आसानी से मानने वालों में से नहीं है। उन्हें कैसे रोका गया? उन्हें रोकना पड़ा क्योंकि सदर और खास तौर पर जेडी वेंस की तरफ से बहुत सख्त पैगामात दिए गए थे। मतलब फंडिंग या असला रोकने की धमकी? जी, एक वाज़ेह रेड लाइन दे दी गई थी, जिसके बाद नेतन्याहू को मजबूरन जंगबंदी तस्लीम करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर तो जंग बंद नहीं की है ना? फलस्तीन और ईरान के महाज पर मान ली, लेकिन एक नया महाज खोल लिया। बिल्कुल, और वो था लिबनान का महाज। उन्होंने वहां हमले जारी रखने का फैसला किया। तो इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी? हिकमत अमली बहुत वाज़ेह थी। जिस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो ईरान और अमेरिका के इस तनाज़े पर थी कि कहीं तीसरी आलमी जंग न छिड़ जाए, इस दौरान इसराइल ने लुबनान के 13% सरहदी रकबे पर कब्जा कर लिया था। 13% रकबा? जी हाँ, और अगर वो वहां भी सीज फायर कर लेता तो उसे वो सारा इलाका खाली करना पड़ता। ये तो क्लासिक मिसडायरेक्शन की टेक्निक है। मतलब दुनिया को दाएं हाथ की तरफ देखने पर मजबूर करो, जबकि बाएं हाथ से कुछ और ही खेल खेला जा रहा हो। बिल्कुल, आपने उसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। तो इस तमाम बहस, इन तमाम ज़राए और वाक़यात का खुलासा क्या निकलता है? अगर हम तमाम ज़राए को समेटें तो सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि सिफारती मिहाज पर इस बहरान में पाकिस्तान आलमी सतह पर एक बहुत अहम सालिस के तौर पर उभरा है। बिल्कुल, और दुनिया इसका एतराफ़ भी कर रही है। जी। दूसरी अहम बात ये कि जंग के इब्तिदाई मकासद और हतमी सीज़ फायर की शराइत में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो ये साबित करता है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर किसका पल्ला भारी था। सही। और हमारे सुनने वालों के लिए इस सब की क्या अहमियत है? उन्हें इन हक़ाइक़ से क्या सीखना चाहिए? ये मालूमात इसलिए अहम हैं क्योंकि ये बताती हैं कि आज के दौर में कोई भी सुपर पावर महज फौजी ताकत और जदीद हथियारों के बलबूते पर दुनिया नहीं चला सकती। अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम, इदारों का एहतसाब और मुअस्सर सफारतकारी ही वो अनासर हैं जो वाकई जंग के नताइज बदलने की सलाहियत रखते हैं। बहुत खूब। आपने वाकई बहुत गहराई से सूरत हाल का तज्जिया किया। अब प्रोग्राम का इख्तिताम मैं एक गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर करना चाहूँगा। जी ज़रूर। आज के इस तफसीली जायजे ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर एक सुपर पावर की फौज वॉर क्राइम्स के कवानीन का हवाला देकर अपने ही सदर के अहकामात के सामने खड़ी हो सकती है, तो जदीद जंगों में असल ताकत किसके हाथ में? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। एक मुंतखब लीडर के हाथ में, या इस पेचीदा इदारा जाती ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जो आइन और कानून की तशरीह करती है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।